الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے 29واں پارہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ دو آیتیں تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اس سے پہلی والی آیتیں جو کل کے درس کے اندر رہیں اس میں رب العالمین نے اہل جنت جو کامیاب لوگ ہیں جنہیں ابرار کہا جاتا ہے، نیکی کرنے والے، تو اس سے پہلے والی آیتوں میں ان کی تعریف گزری تھی کہ ابرار کون لوگ ہیں. پھر کل کے درس کے اندر ان کا انجام کہ اللہ رب العالمین ان کو کیا عطا فرماتے ہیں، کیا کچھ ان کو ملنے والا ہے، اس کو بتایا گیا. یہ بشارت ہے اخروی، آخرت کی بشارت ان کو دی گئی کہ تم نے یہ کیا ہے، اس کا بدلہ تمہیں یہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے. تمہارے چہرے کی اداسیوں کو رب العالمین مسکراہٹوں میں بدل دے گا، اور تمہارے صبر کی وجہ سے رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا اور ریشمی لباس عطا کرے گا. تمہیں ایسے تخت عطا کرے گا، تم وہاں بیٹھے ہوگے تو تمہارے اوپر وہاں پر نہ سورج کی روشنی آئے گی تپش، اور نہ ہی ٹھنڈک ہوگی. وہاں پر اعتدال کے موسم کے ساتھ وہاں تم سائبانوں میں بیٹھے ہوئے، پھل تمہارے سامنے لٹک رہے ہوں گے، اور نوجوان نوخیز موتیوں جیسے نوکر اور خادم تمہارے ارد گرد گھومتے ہوں گے، اور تمہارے لیے کیا ہے مختلف چیزیں لے لے کر آتے جائیں گے. اور تمہیں وہاں پر زنجبیل سونڈ سے ملی ہوئی کیا ہے شراب پلائی جائے گی. تو یہ ایک بہترین قسم کی شراب ہے جس کا کنواں وہاں پر ہے، اور اس کنویں کا نام زنجبیل ہے. وہ تمہیں پلائی جائے گی تاکہ تمہیں تر و تازہ رکھا جائے. فرمایا وہ نوجوان ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی آپ کو جنت کی ساری نعمتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جس طرح کسی بادشاہ کو اپنی کیا ہے بادشاہت کے اندر مختلف خوبصورت حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ ہی خدام اور پھر بہترین قسم کے محلات نظر آتے ہیں. ایسے تمہیں ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، فرمایا آپ کو نظر آئے گی اللہ کی نعمتوں کو دیکھو گے، اور ملکا کبیرا، بڑی بادشاہت جو تمہیں اللہ رب العالمین عطا کرے. کل حدیث گزری تھی نا کہ انسان اتنی بادشاہت کو دیکھے گا تو 1000 کی مسافت کے فاصلے پر، حد نگاہ 1000 کی مسافت کے راستے کے اندر اتنی بادشاہت رب العالمین ہر ادنی جنتی کو عطا فرمائے. تو یہ جنتی کو کیا ہے، یہ ابرار لوگ، ان کو رب العالمین یہ اتنی بادشاہت عطا فرمائیں گے. اور پھر جب دیکھے گا تو آخری حد جو ہوگی اس کو اس طرح نظر آئے گی جس طرح اس کے قریب ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آج دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا، کہاں سے کیمرہ چلتا ہے اور واپس بغیر کسی لائنوں کے، بغیر کسی چیز کے انسان وہاں بیٹھ کے دیکھ لاتا ہے. تو رب العالمین پہ کیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، انسان کو عقل دی، انسان نے یہ چیز تخلیق کی ہے. تو جس رب نے عقل دی ہے اور اس نے اس کو یہ پلاننگ دی، یہ طریقے بتائے، تو کیا وہ رب العالمین نہیں بنا سکتا اسی چیزیں؟ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. تو یہ ان چیزوں کے اوپر بعض اوقات انسان شیطان آتا ہے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو رب العالمین نے کہا انسان کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ذرا آنکھیں دوڑا، کیمرہ یہاں لگتا ہے
تو پورا پاکستان دیکھتا ہے، پاکستان میں کیمرہ چلتا ہے تو یہاں دنیا دیکھتی ہے بغیر کسی. اور آج کل تو موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں پکڑ دیا کہ یہ دیکھو بیٹھ کے یہاں دنیا پوری تمہاری کیا ہے موبائل کے اندر مٹھی میں پڑی ہے، مٹھی میں ہے، مٹھی میں انسان کی پوری دنیا. تو رب العالمین ہے وہ بڑا قادر ہے، بڑی ذات ہے. تو فرمایا آگے وَعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ. آگے مزید رب العالمین اس جنتی کی ابرار کی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم، سندس باریک ریشم کے، اور خضر سبز رنگ کے. سبز رنگ کے اندر خوبصورتی زیادہ پائی جاتی ہے، تو فرمایا سبز رنگ کے کیا یہ ریشمی لباس ہوگا. اور فرمایا وہ استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم، موٹی ریشم اس قسم کے اس کے لباس ہوں گے. اور اب یہ کبھی جو جی میں آئے گا من میں آئے گا. پتلی ریشم پہننا چاہیں تو کبھی وہ پہنیں گے، کبھی موٹی ریشم کے لباس پہنیں گے. فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے اساورہ کنگن، من فضہ چاندی کے، چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا رب ان کو کیا چیز؟ شرابن، شراب، طہوراً پاک صاف ستھری شراب پلائے. اب یہاں پر مفسرین نے یہاں پر بہت ساری حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں کہ یہ ریشمی لباس جو ہے جنت کے اندر جو تیار ہونے والا لباس ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، ایک شخص آیا اے اللہ کے رسول کہ یہ جنتیوں کا جو لباس ہے یہ کس چیز سے بنایا جائے گا؟ یہ بنایا جائے گا یا بنا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ بنایا جائے گا نہ یہ بنا جائے گا، بلکہ فرمایا جنت کے اندر رب العالمین ایک ایسا درخت وہاں پر نکلے گا، ایسا جنت کا درخت نکلے گا جس کے اندر پھل ہوگا، اور اس پھل والے درخت سے اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا ہے؟ اس ریشم کے لباس کو بنائے گا، اس کے ریشمی لباس کو اس سے بنایا جائے گا. اور اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے فرمایا یہ سندس، یہ باریک ریشم جو ہے اس سے پیدا ہوگی، اور اہل جنت کے کپڑے جو ہیں اس سے تیار کیے جائیں گے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اچھا یہ ریشم جو ہے یہ اہل جنت کے لباس ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا جنت میں اس کے لیے ریشم کا لباس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم اور سونا یہ دونوں مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے، اور عورت کے لیے یہ دونوں حلال، کیونکہ زینت کا سامان ہے. مرد اگر زیب و زینت کے لیے پیچھے لگ گئے تو پھر دنیا کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا. مردوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ مشقت کے کام کرنے کے لیے ان کو کہا ہے یہ کام کرو، عورت کو کہا زیب و زینت اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا عورت کو بنایا کس کے لیے؟ مرد کے لیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو اس کو کہا خوب زیب و زینت اختیار کرے. مرد باہر تھکام کر کے آتا مشکلات سے گھر پہنچتا ہے تو آگے اگر وہ آگے چڑیل بن کے بیٹھے تو وہ کہے گا یہ کیا مصیبت آ گئے، باہر کام کر کے آیا اندر پھر یہ حال ہے. تو اس سے یہ کہا کہ خوبصورتی اختیار کرنا عورت کے لیے اسی لیے کہ جب آئے گھر میں تو گھر اس کو جنت لگے، اس کی تھکاوٹ باہر کی ختم ہو جائے. دنیا کا نظام مردوں کے ذریعے سے چلتا ہے، تو اس کے لیے اب گھر کے اندر اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، اس کی لک آفٹر کے لیے سارا نظام عورت کو دیا ہوا ہے. تو گویا مرد کے لیے رب العالمین نے ریشم بھی حرام کر دیا، اور کیا ہے اس کو سونے کو بھی. اگر انگوٹھیاں لگانے لگ گیا، چوڑیاں پہننے لگ گیا تو یہ تو پھر عورتوں کی طرح کبھی ہاتھ ادھر ہلائے گا، انگوٹھی کسی کو دکھائے، چوڑیاں دکھائے، اور یہ اس پہ کھاتے میں لگا تو کوئی کام نہیں کر سکے گا. پھر یہ بلڈنگیں بنانا، یہ پتھروں کو توڑنا، یہ مشکل سے مشکل کام یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام رہ جائے. تو اس لیے رب العالمین نے کیا کر دیا؟ مردوں کے لیے دنیا میں کہا تمہارے لیے یہ چیز پہننا جائز نہیں ہے. آگے پھر یہاں پر روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، فرمایا جس نے دنیا میں ریشم کا لباس اختیار کیا، آخرت کے اندر رب العالمین اس کو ریشم کا لباس بالکل عطا ہی نہیں کریں گے، نہیں ملے گا اس کو ریشم.
اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ عنہ سے اسی کے سلسلے میں فرمایا، یہ پہلے والے الفاظ اسی روایت میں، لیکن اس میں مزید الفاظ یہ ہیں، فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب پی، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر رب العالمین اس کو شراب نصیب نہیں فرمائیں گے، آخرت کی شراب سے وہ کیا ہے، یہ شخص محروم رہے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسے منع کیا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے گا تو جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانے پینے سے یہ شخص محروم رہے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح آگے دوسری روایت میں آتا ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ تم جنت کے اندر زیور پہننا پسند کرو اور ریشمی لباس پہننا پسند کرو تو فرمایا دنیا میں اس کو نہ پہننا، دنیا میں اس کو نہ پہنا، دنیا میں پہنو گے تو وہاں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ بہت سارے لوگ انگوٹھیاں بناتے ہیں، شادیوں میں مردوں کو کسی کا داماد آتا ہے تو داماد کو انگوٹھی پہناتے ہیں، اور بابا اس کو انگوٹھی پہنا کر جنت کے زیور سے کیوں محروم کرتے ہو؟ کوئی لاکٹ بناتے ہیں، لاکٹ بنا کے سونے کے کیا گلے میں ڈالے ہوتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، لاکٹوں سے، انگوٹھیوں سے، کانوں میں مندری ڈالنے سے ان سے انسان نہیں بنتا ہے، اس سے نہ کوئی اس کی کیا ہے بڑھائی میں اضافہ ہوتا ہے، عزت و تکریم اس میں نہیں ہے۔ عزت و تکریم انسان کی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر دنیا میں زندگی گزارے گا تو پھر اللہ رب العالمین آخرت کے اندر کامیابی جو ملتی ہے، اصل عزت آخرت کی ہے۔ یہ 2 دن کی زندگی پھر اندھیری رات ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قبر ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں ہے، وہی لاکٹ، وہی سونے کی انگوٹھیاں یہاں اتار کے نیلام کر دی جائیں گی، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ۔ کیا جائے گا کہ سونا نہیں پہنا، کیوں نہیں پہنا؟ میرے اللہ نے پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر نے ہمیں بتایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا سونا نہیں پہنو، نہیں پہنتے، ریشمی لباس نہ پہنو، نہیں پہنتے، شادی ہو، منگنی ہو، کسی چیز کو کوئی موقع ہو، نہیں پہنتے سونا۔ کیوں نہیں پہنتے؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پہنو، تو رسول کی اطاعت میں نہیں پہنا تو یہی عزت ہے۔ کل قیامت کے روز رب العالمین پہنائے گا، رب العالمین پہنائے گا، بادشاہوں کا بادشاہ سونے کی انگوٹھی بھی پہنائے گا، کنگن پہنائے گا، گلے کے لاکٹ پہنائے گا، سر کا تاج پہنائے گا، سونے کے پہنائے گا، موتیوں کے پہنائے گا۔ ایسا سونا، ایسا موتی، ایسی چاندی دنیا میں اس کی مثال نظیر نہیں ملتی، یہ رب العالمین عطا فرمائے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر تم زیور اور ریشمی لباس پہننا پسند کرتے ہو تو دنیا میں اس کو نہ پہنو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو جو یہ کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن جو پہنائے جائیں گے، فرمایا اتنے کنگن پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کرتا ہے، وضو کے اندر اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، بازو کو دھوتا ہے، یہ پورا کنگنوں سے بھر۔ پہلے عربوں کے اندر یہ بادشاہ جو جتنے بھی ہیں، بادشاہ ظاہر ہے ان کو تو کوئی کام مشکل تو کرنا نہیں، ساری رعایا لگی رہتی ہے۔ اب بادشاہ کیا کرتے؟ سروں پہ تاج پہنتے، زیور پہنتے، بڑے کنگن وغیرہ پہنتے، جس طرح کسرا کے کنگنوں کے آتا ہے آگے۔ تو یہ جو کنگن وغیرہ پہننا یہ بادشاہوں کا دستور تھا، رواج تھا، یہ پہنا کرتے تھے اور اس کے اندر اپنی عزت سمجھا کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا جنتیوں کو رب العالمین کیا ہے بہترین سے بہترین کنگن پہنائے گا۔ اور جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم طائی جو تھے یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی ان کو کہ کسرا کے کنگن ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو پھر ایران جب فتح ہوا تو یہ آئے کنگن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جب پوری ہوئی تو ان کے سامنے وہ کنگن ان کو پہنائے تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تو وہ کنگن ان کو پھر پہنائے گئے تھے۔ تو گویا بادشاہ جو تھے یہ کنگن پہنا کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ اہل جنت کو رب العالمین کیا یہ کنگن پہنا کر وہاں پر ان کی کیا ہے تکریم اور تعظیم کو دوبارہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا رب العالمین نے کہ وَسَقَاهُمْ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، یہی آیا کہ ان کو پہنائے جائیں گے، کیا اس حلو پہنایا جائے گا، اساورہ کنگن، من فضہ چاندی کے، اور فسقاہم اور ان کو پلایا جائے گا، کیا چیز پلائی جائے گی؟
کون پلائے گا؟ سقاہم ربہم، اور ان کا رب ان کو پلائے گا کیا ہے؟ شرابا طہورا، شراب جو پاک صاف ستھری۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ ترجمہ کیا شراب جو پاک کرے دل کو، شراب جو پاک کرے دل کو۔ اب یہ اسپیشل شراب ہے، پہلے بھی 2 قسمیں شراب کی ہیں نا، زنجبیل مکسر والی اور کافور مکسر والی، ایک اور شراب تھی، اب یہ اسپیشل شراب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ خاص قسم کی شراب ان لوگوں کو پلائے گا جن کو ابرار کہا جاتا ہے، جن کی صفات یہاں پر گزری، ایسے لوگوں کو رب العالمین کہے شراب طہور پلائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہاں پر مفسرین نے بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں بھی لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ شراب طہور ایسی شراب ہے کہ یہ تمام گندگیوں سے پاک ہے، اس کو ہاتھ کے چھونے سے بھی یہ کیا ہے، کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا، بالکل پاک، اس سے بھی پاک ہے۔ اور بعض نے فرمایا یہ بھی کہ اہل جنت جب اس کو پئیں گے تو ان کے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑے گا، پسینہ جب آئے گا اور پسینے سے ایک دم خوشبو آئے گی مشک کی، اور ان کے پیٹ اس سے کیا ہو جائیں گے، بالکل صاف ہو جائیں گے، پیٹ بھی ان کے کیا ہے، صاف ہو جائیں گے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرمایا کہ ان کو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا، اور کھانے کے بعد پھر ان کو یہ شراب پلائی جائے گی، شرابن طہورا، یہ شراب پلائی جائے گی۔ اور جب یہ شراب پئیں گے تو جو کچھ کھایا ہوگا تو وہ کھانا سارے کا سارا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینے کی شکل میں ان کے بدن سے نکل جائے گا، اور جب نکلے گا بدن سے وہ خوشبوؤں کے ساتھ نکلے گا، خوشبو کے ساتھ نکلے گا، اور جو یہ خوشبو اس کے بدن سے خارج ہوئی پسینے کے اندر، تو اس کے بعد فوراً اس شخص کو دوبارہ بھوک لگ جائے گی، دوبارہ اس کو بھوک لگے گی، اور یہ دوبارہ یہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ ہی دوبارہ یہ کھا لے۔ اسی طرح بیضاوی کے حوالے سے دوسری اس کا مطلب بیان کیا ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ، یہ بڑی تفسیر کی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بیضاوی شریف، تو اس میں یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ ایک خاص قسم کی شراب ہے، اور یہ دونوں جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان دونوں میں سے اعلیٰ قسم کی یہ شراب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ شراب اسی کو عطا فرمائیں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابرار کہا ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس کو شراب طہور کہا گیا ہے۔ شراب طہور اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کی کہ اللہ رب العالمین ان کو پلائے گا۔ کون پلائے گا؟ اللہ رب العالمین ان کو پلائے گا، تو اس لیے اس کو شراب طہور کا۔ اب اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کون سی مراد شراب ہے؟ ایک خاص قسم کی شراب ہے، خاص قسم کی، اور یہ جو پہلے 2 قسمیں بیان کی ہیں ان دونوں سے کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کی شراب ہے۔ اور اب اس کو شراب طہور کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے اس کو شراب طہور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ ان کو پلائے گا، تو اس اللہ کی نسبت کی وجہ سے کیا ہے، اس کو شراب طہور کہا گیا، شراب طہور۔ اب اس کا فائدے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی حصی لذت تو جتنی بھی ہیں اس کی طرف انسان کا میلان ہو جائے گا، اور غیر اللہ سے اس کی رغبت کیا ہے، ہٹ جائے گی، غیر اللہ سے رغبت ہٹ جائے گی، اور غیر اللہ سے جب رغبت اس کی ہٹ جائے گی تو یہ ایک دم جمال رب العالمین، اللہ کے دیدار کا، کہ ہم دیکھنے کا یہ طالب بن جائے گا، اور پھر رب العالمین اس کو دیدار الہی کی لذت سے کیا ہے، یہ اس شخص کو کیا ہے، اس کو لطف اندوز فرمائیں گے، لطف اندوز فرمائیں گے۔ اور یہاں تک یہ فرمایا کہ یہ ثواب جو ہوگا یہ آخری ثواب ہے، آخری رب العالمین ان لوگوں کو عطا فرمائے گا کہ یہ شراب پلا کر رب العالمین اپنا دیدار ان کو کرائے گا، اپنا دیدار کرے گا۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات لکھی ہے بعض مفسرین نے یہ بھی کہ فرشتے جب اہل جنت کو شراب پلائیں گے، اور شراب پلائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ہاتھوں سے نہیں پیتے، دنیا میں ہم لوگوں کے ہاتھوں سے تو لوگ پیتے رہے، پانی پیتے، ساری چیزیں ابھی تک جنت میں پیتے رہے، ہم تو کسی کے ہاتھ سے نہیں پینا چاہتے، ہمیں تو اللہ کی ذات وہ پلائے، خود انکار کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ انکار کر دیں گے تو اچانک غیب سے بغیر کسی ہاتھوں کی وساطت کے پیالے ان کے منہ سے لگ جائیں گے، پیالے شراب کے ان کے منہ سے لگ جائیں گے۔ اور پھر اس قول کی تائید میں یہ روایت آئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جس کی سند بھی بڑی ممتاز سند ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی شراب کی خواہش کرے گا اور شراب فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے گی،
شراب کی خواہش کرے گا تو شراب فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور پی لے گا، پینے کے بعد پیالہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے لوٹ جائے گا، واپس اپنی جگہ پہ لوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا یہاں پر ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شراب جو ہے جنت کے بائیں دروازے کے اندر یہ جو شراب ہے شرابن طہورا، یہ اس قسم کی شراب وہاں پر یہ پائی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جن کی صفات پچھلی آیتوں کے اندر گزری ان لوگوں کے لیے یہ شراب طہور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ان ھذا بے شک یہ لکم تمہارے لیے ہے، کس لیے ہے؟ جزاء بطور بدلہ کے، یعنی جو تم نے اچھے اعمال کیے دنیا میں، اعمال اچھے کیے، نیکیاں کی، توحید کا عقیدہ اپنایا، پیغمبر کے طریقے کو اپنایا، اس ساری نیکی کے کام کرنے کی بدولت اس کے بدلے میں رب العالمین نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، انہوں نے کہا کہ ہم کھلاتے ہیں کھانا کس کے لیے؟ کہ ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے، نہ شکر، کسی کا شکریہ چاہیے کہ ہمیں دنیا کے بڑی مہربانی، شکریہ شکریہ، یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ جس طرح تم نے کھلایا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہیں جو دے رہے ہیں یہ بطور کیا ہے؟ تمہاری جو سعی تھی، تمہاری کوشش تھی، تمہاری جدوجہد تھی، کیا ہے؟ مشکورا، اس کی ہم مشکور ہیں، شکر، تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمہارے شکریہ کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں یہ نعمتیں تمہیں اس کے بدلے میں ہم عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہ العالمین جو کہا جو سنا ہے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو یا الہ العالمین انعامات یہاں پر ابرار کی یا الہ العالمین بیان فرمائے گئے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ تو ہمیں صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما اور یہ ہمیں نصیب فرما۔